سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین دی قدر، سامعین دی وقار، بزرگ و عزیز ساتھی، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول ہم زلف علی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے. اس لیے جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب عرض کروں گا. دعا فرماؤ حق جل شانہ شرح صدر کے ساتھ عرض کرنے کی، آپ کو دل جمی کے ساتھ سننے کی، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ کو حضرت عثمان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین دی قدر، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مردوں میں چوتھے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان. نسب کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کے جد امجد 5ویں پشت میں حضرت عبد مناف آتے ہیں، تو 5ویں پشت میں نبی علیہ السلام اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے. اگر والدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس سے بھی قریبی رہتا ہے. وہ اس طرح کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت عروہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. اور حضرت ام حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے والد مکرم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی. اس لحاظ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن حضرت عروہ کے بیٹے ہوئے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بھانجے. اللہ رب العزت نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو چند خصوصیات، چند مناقب اور فضائل ایسے عطا فرمائے تھے کہ پوری جماعت صحابہ میں سے کسی کو بھی وہ خصوصیات، فضائل اور مناقب نہیں مل سکے. ان میں سے ایک یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحجرتین ہیں. ذوالحجرتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 ہجرتیں کرنے والے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اسلام کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف کی. یہی وجہ ہے احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسلام کے لیے سب سے
حضرت عثمان بن عفان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذی-النورین کہا جاتا ہے۔ ذی-النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے ایک بدبخت چچا ہیں جن کا نام ابو لہب ہے۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام عتیبہ۔ نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا رشتہ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت رقیہ کا رشتہ عتبہ کے ساتھ، حضرت ام کلثوم کا رشتہ عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کریم کے اندر سورۃ لہب کو نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، جس صورت میں اللہ رب العزت کی ذات نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل پر انتہائی غصے کا اظہار کیا اور ان کے عبرتناک انجام کو بیان کیا۔ ابو لہب نے جس وقت اس صورت کو سنا، اپنے بیٹے کو پاس کیا، زبردستی اپنے بیٹوں سے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں کو طلاق دلوائی اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا۔ پھر اللہ کی ذات نے ان کو جو عبرت کا نشان بنایا وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دل کو چوٹ لگی۔ حضرت عثمان بن عفان نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی ذات کو تکلیف ہوئی ہے، ان کے دل کو چوٹ پہنچی ہے۔ حضرت عثمان نے نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر پیغام نکاح بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نبی علیہ السلام کا ایک نور آ گیا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام حضرت عثمان سے اس قدر خوش تھے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، دیکھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دھو رہی ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹی یہ جو عثمان، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، فرمایا ابو عبداللہ کی بہت زیادہ ان کی خدمت کیا کرو، اس لیے کہ میں نے بھی حضرت عثمان بن عفان سے انتہائی خوش ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو مکہ سے مدینہ کی ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عثمان بن عفان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر چلے گئے۔ سب سے پہلا معرکہ ہوتا ہے غزوہ بدر۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو غزوہ بدر کے لیے نکلنے کا حکم دیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، عثمان تمہاری گھر والی میری بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہیں، آپ ان کی خدمت کرو، میں آپ کو بدرین میں شمار بھی کروں گا۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں فتح دی تو میں آپ کو مال غنیمت کا حصہ بھی عطا فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بدر کے میدان کے اندر جا کر جنگ لڑتے ہیں۔ 18 رمضان مبارک کو اللہ رب العزت کی ذات ان کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو بھیجا کہ زید جاؤ مدینہ والوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں، جس وقت میں یہ خوشخبری دینے کے لیے مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنا کر فارغ ہو چکے۔ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، یہ اعزاز صرف حضرت عثمان کو حاصل ہوا کہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، بدریین کے نام وہاں موجود ہوں گے، آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان بدریین کے اندر ملے گا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے جتنے بدریوں کو جتنا مال غنیمت ملا تھا، جس طرح حصہ ان کو دیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ عطا فرمایا۔ جس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان بن عفان انتہائی غمگین رہتے تھے۔ بعض مرتبہ ایک جگہ پہ بیٹھتے، گھنٹوں اسی جگہ پہ بیٹھے سوچتے ہی رہتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، عثمان اس قدر غمگین کیوں رہتے ہو، پریشان کیوں ہو، آخر پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت عثمان فرمانے لگے، میرے بھائی میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی نے فرمایا سوائے میری رشتہ
داری کی؟ فرمایا میں نبی علیہ السلام کا داماد تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ میری رشتہ داری تھی، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھ سے وہ اعزاز چھین لیے ہیں، اس لیے میں غمگین اور پریشان رہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے نور نظر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، لیکن اللہ کو منظور ایسے تھا، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ہی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفنایا، دفنانے سے جب فارغ ہوئے حضرت عثمان کو دیکھا، حضرت عثمان قبر سے ہٹ کر تھوڑی دور بیٹھے ہیں، انتہائی پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے داماد کے پاس پہنچے، حضرت عثمان بن عفان کے پاس پہنچے، نبی علیہ السلام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد فرمانے لگے عثمان اگر میری تیسری بیٹی ہوتی میں وہ بھی آپ کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں آپ کے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم ایک رشتہ کرتے ہیں، اپنے دماغ کے اندر کتنی خوبیاں دیکھتے ہیں، اس کے بعد جا کر اپنا ایک لخت جگر اس کے حوالے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان کو اپنا داماد بنایا، ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے یقیناً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بے شمار خوبیاں دیکھی ہوگی، اور وہ خوبیاں بھی ایسی ہوگی جو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل معیار کے عین مطابق ہوں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت عثمان بن عفان کو کس قدر خوبیاں عطا فرمائی تھی، کس قدر کمالات عطا فرمائے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا دوہرا داماد بنایا۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے یہ فضیلت بھی حضرت عثمان بن عفان کو ملی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نبی نے کسی ایک شخص کو اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں۔ یہ اعزاز صرف عثمان بن عفان کو ملا کہ نبی حضرت عثمان بن عفان کے حرم کے اندر ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے بھائیوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کو ذو البشارتین کہا جاتا ہے۔ ذو البشارتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو ایک سے زائد مرتبہ نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں دی ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان وہ شخصیت ہیں کہ آپ جانتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں اپنے 10 خوش نصیب صحابہ کو ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی حضرت نبی علیہ السلام نے مشروط طور پر جنت کی بشارت دی، لیکن حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں اس شرط کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں، وہ جنت کی بشارتیں نبی کی زبان سے دیتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں جس وقت ہم عثمان کا نام لیتے ہیں، عثمان کا نام زبان پر آتا ہے، ذہن کے اندر ان کے 2 وصف گونجنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وصف حضرت عثمان کے ساتھ اس قدر خاص ہیں کہ نام سے یہ الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک ان کا حیا اور ایک ان کا غنا اور سخاوت۔ آپ عثمان کا نام لیں فوراً آپ کے ذہن میں ان کا حیا گونجنے لگ جائے گا۔ آپ عثمان کا نام لیں ان کی سخاوت، ان کی مالداری آپ کے ذہن کے اندر گونجنے لگ جائے گی۔ میرے بھائیوں جس وقت ہم خطبہ سنتے ہیں جمعے کا، اس خطبے کے اندر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، جس حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی چند خصوصی اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان اوصاف میں سے حضرت عثمان کا جو وصف آتا ہے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان۔ دوسری حدیث میں آتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے کامل الحیاء والایمان، کہ یہ حیا اور ایمان کے اعتبار سے کامل اور اکمل ہیں۔
اس قدر حیا ہے کہ خود نبی علیہ السلام کی ذات بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لے کر آئے۔ حجرہ بالکل چھوٹا سا تھا میرے بھائیوں، اس وقت مہمان خانے نہیں ہوتے تھے، جب کوئی صحابی غیر سے آتا تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اندر بلا لیا کرتے تھے، اسی حجرہ کے اندر بلا لیا کرتے تھے۔ امی فرماتی ہیں جب میرا کوئی محرم آتا تھا میں آقا کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، جب غیر محرم آتا تھا میں نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، میں اس پردے کے اس سائڈ پہ ہو جایا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام امی فرماتی ہیں میرے حجرے میں تشریف لے کر آئے، بے تکلفی کے ساتھ ٹیک لگائی، اپنے پاؤں کو یوں دراز کیا، بیٹھ گئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایزار مبارک تھا وہ پنڈلی سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا۔ یاد رکھو آدمی کا جو صدر ہے وہ گھٹنوں سے لے کر یہ ناف تک ہے، اس سے علاوہ کو بندہ زہر کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا کپڑا پنڈلی سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا۔ میرے بھائیوں امی فرماتی ہیں دستک ہوتی ہے، صدیق اکبر اجازت طلب کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی۔ میرے بھائیوں امی فرماتی ہیں آقا کی ذات اسی طرح بے تکلفی کے ساتھ بیٹھی رہی، صدیق نے جو بات کرنی تھی بات کی، اس کے بعد چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق اجازت طلب کرتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فاروق کو اجازت دی ہے۔ امی فرماتی ہیں آقا کی ذات اس طرح بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق نے جو بات کرنی تھی بات کی، پھر اس کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، دستک ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی اجازت طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی، لیکن امی فرماتی ہیں آقا نے اپنی حیت کو بدلا، ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سیدھے ہو گئے، جو پنڈلی پر کپڑا ہٹا ہوا تھا اس پنڈلی پر کپڑا جو ہے وہ دے لیا، اپنی پنڈلی کو جو ہے وہ چھپا لیا۔ حضرت عثمان بن عفان ساتھ بیٹھے، جو بات کرنی تھی انہوں نے بات کی، اس کے بعد چلی گئی۔ امی فرماتی ہیں میں بڑی متعجب ہوئی، میں نے آقا سے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول، اے میرے سر کے تاج، ذرا بتائیے تو صحیح، صدیق آئے آپ اسی طرح بے تکلفی سے بیٹھے رہے، عمر آئے بے تکلفی سے بیٹھے رہے، جس وقت عثمان بن عفان آئے آپ نے اپنی حیات بدل لی، آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں مسلم شریف کی حدیث ہے، امی فرماتی ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ شخصیت ہے جس شخصیت سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے امی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان حیا والے ہیں، اگر وہ یہاں پہ آتے اور میری پنڈلی کو دیکھتے کہ میری پنڈلی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے تو وہ حیا کی وجہ سے بات نہ کر سکتے، جو بات انہوں نے کرنی تھی نہ کر سکتے، ویسے ہی واپس چلے جاتے، اس لیے میں نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا تاکہ میرا عثمان مجھ سے جو بات کرنا چاہتا ہے بے تکلفی کے ساتھ کر کے واپس۔ اس قدر حیا والا میرے بھائیوں حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت عثمان بن عفان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں اپنی شرمگاہ کو دیکھنا مباح ہے، دیکھا جا سکتا ہے تو حرج کی بات نہیں، لیکن حضرت عثمان بن عفان وہ شخصیت ہیں جو اعلیٰ درجے کے حیا والے، اس لیے کبھی انہوں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ جس وقت نہانے کے لیے جاتے سب سے پہلے اپنے بہر کا دروازہ جو مین دروازہ ان کے گھر کا تھا اس کو بند کرتے، پھر غسل خانے کے اندر داخل ہوتے، اس کے بعد میرے بھائیوں ازار بند کے ساتھ کپڑے کے ساتھ نہایا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ کے اندر یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آقا کی ذات اپنا کپڑا باندھ کے نہایا کرتے تھے، یا حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ غسل خانے میں نہاتے ہوئے اپنے کپڑے کو باندھ کر نہایا کرتے۔ اس قدر حیا والے سب۔ اور دوسرا وصف ان کا غنا اور سخاوت ہے۔ اللہ نے مال دیا تھا، فخر مال دیا تھا، لیکن جتنا مال دیا تھا اللہ کی ذات نے اتنا دل بھی بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے مال کو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے صرف خرچ نہیں کیا میرے بھائیوں، بلکہ اپنے مال کو لٹایا ہے، ایسا لٹایا ہے کہ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جتنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا ہے، اس نے اتنا خرچ کیا۔